بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر نیکیوں والا مہینہ بنا کر انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے. رمضان کا مہینہ خاص مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی تعلق اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے پیدا کرنے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر 3 عبادتیں خاص طور پر ایسی رکھی ہے جو رمضان کے علاوہ سال بھر کسی اور مہینے میں ہمیں نظر نہیں آتی. رمضان کے مہینے کے اندر ایک تو اللہ نے روزے رکھے، اور دوسرا رمضان کے مہینے میں تراویح جیسا عمل ہے جو سال بھر کسی اور مہینے میں نہیں ہے. اور تیسرے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں شب قدر جیسی رات رکھ دی. شب قدر ایک ایسی رات ہے جو رمضان کے علاوہ 364 دنوں کی راتوں میں کبھی اور لوٹ کر واپس نہیں آتی. تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر عبادت کے طور پر دیا. یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے کے اندر جو بزرگان دین ہوتے تھے وہ 6 مہینے پہلے سے رمضان کے مہینے کی تیاری کرتے تھے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تھا تبھی سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما. 6 مہینے پہلے سے رمضان کے مہینے کے لیے ان کی دعائیں ہوتی تھیں اور رمضان کے مہینے کے لیے باضابطہ طور پر تیاری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے سے پہلے شعبان کے مہینے کے آخری دنوں میں اپنے انوارات کی بارش برسانا شروع کر دیتے ہیں. شعبان کے مہینے کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا والوں پر خصوصی کرم، خصوصی فضل اور اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایتوں والا برتاؤ ہوتا ہے. کیونکہ بارش جب ہوتی ہے تو بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں والی بارش کا مہینہ ہے. اس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں شعبان کے مہینے میں چلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کا بڑا اہتمام فرمایا ہے. 2 مہینے پہلے سے ہمارے نبی دعا کرتے تھے جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو رمضان کے پانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اور رمضان کے مہینے کے روزوں سے پہلے ہمارے نبی شعبان کے مہینے کے تقریباً پورے روزے رکھتے تھے. اور لوگوں کے لیے رمضان کے 1 مہینے کے روزے تھے تو نبی نے اپنے لیے رمضان کے 1 مہینوں کے روزوں کے ساتھ ساتھ شعبان کے مہینے کے پورے روزوں کو بھی اپنے لیے ضروری کر لیا تھا. صحابہ آپ سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بھی روزہ رکھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک
آپ فرماتے تھے کہ شعبان کے روزے نفل ہے، رمضان کے روزے فرض ہے، لہذا نفل روزے رکھ کر اگر تم کمزور ہو گئے تو پھر فرض روزوں میں مشکل ہو جائے گی۔ تو آپ صحابہ کو تو شعبان کے روزوں سے روکتے تھے، لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ خاص طور پر شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ اس سے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے کئی خوبیاں دے رکھی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ نے روزے رکھے، روزے مسلمانوں کی تربیت کے لیے دیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، روزوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تقوی والے بن جائیں۔ پورے قرآن میں روزے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ تقوی والے بن جائیں، پرہیزگاری لوگوں کے اندر آ جائے، لوگ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، لوگوں کے اندر نیکیوں کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیونکہ انسان کی ایک عادت ہے کہ انسان جب تک بھوکا رہتا ہے اس وقت تک اس کے اندر عبادت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اور جب آدمی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے تو پھر عبادتوں میں اس کا دل نہیں لگتا۔ آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا سانپ اگر کسی چیز کو نگل لے تو وہ تیزی سے چل نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیٹ بھرا ہوا ہے۔ آپ روزانہ اپنے گھروں میں میڈکوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ کچھ کھا لیتی ہے، اس کا پیٹ موٹا ہو جاتا ہے، اس کے بعد چل نہیں سکتی۔ گھروں کے اندر چوہے ہوتے ہیں، آپ چوہوں کو دیکھیں گے کہ وہ کوئی چیز کھا لیا، پیٹ کھل گیا اس کا، اب چل نہیں سک رہا۔ حالانکہ یہ سب ایسے جانور ہیں جو ہلچل میں رہتے ہیں ہمیشہ، تو چھوٹے چھوٹے پیٹ والے جانور اگر کھا لیتے ہیں تو چل نہیں سکتے، ان کے اندر سے ہلچل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو ان کے مقابلے میں تھوڑا بڑا پیٹ دے رکھا ہے۔ انسان اگر پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو پھر اس کی طبیعت اب عبادتوں میں نہیں چل سکتی، آدمی نیکیوں کے اندر ہلچل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو نیکیوں کا موسم بنایا، ساتھ میں روزے اللہ نے رکھ دیے، کیونکہ آدمی کا پیٹ جتنا خالی رہے گا اتنا آدمی کو عبادتوں میں دل لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے روزوں کا فائدہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو افطار میں اور سحری میں آدھا پیٹ کھاتے ہیں۔ جو لوگ افطار میں اور سحری میں تیسرے حکم تک کھاتے ہیں، حلق تک پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، تو ان کو روزوں کا فائدہ نہیں مل سکتا، کیونکہ روزے کا فائدہ اصل بھوک کے ساتھ ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آج کل 14 گھنٹے کا روزہ ہے، 15 گھنٹے کا روزہ ہے، گرما کی شدت ہے، تو پوری اسلامی تاریخ کے اندر آج تک کوئی آدمی روزے کی وجہ سے نہیں مرا۔ خوب کھا کے لوگ بیماریوں کا شکار ہو کر تو مرے ہیں، لیکن کم کھا کر روزہ رکھ کر آج تک پوری اسلامی تاریخ میں ایک آدمی بھی نہیں مرا۔ مجھے تو 25-28 سال سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملا جس کے اندر روزے سے مرنے کا تذکرہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کا معدہ اتنا رکھا ہے۔ اگر ہر انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا دے تو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں ایسا کھول کر رکھنے میں جتنا گیپ بنتا ہے، ہر انسان کا معدہ اتنا ہی ہے۔ اب آپ اتنی سی جگہ میں کیا ڈالنا ہے ڈاکٹر؟ میرے خیال میں اس میں ایک آدھ سیب کھا لیں گے تب بھی یہ جگہ فل ہو جائے گی، اگر اس کے اندر آپ ایک آدھ روٹی کھا لیں گے تب بھی یہ جگہ فل ہو جائے گی۔
لیکن اگر اس میں 8-10 روٹی، ساتھ میں کھانا، ساتھ میں فروٹ، ساتھ میں کھجور، گرما ہے تو ساتھ میں کھیرا بھی کھا رہے ہیں، ککڑی بھی کھا رہے ہیں، ناریل کا پانی بھی پی رہے ہیں، تربوز بھی کھا رہے ہیں، سب اگر ڈالیں گے تو شاید یہ چیز بہت زیادہ پھول جائے گی، جیسا بگا پھولتا ہے، بلون۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کا پیٹ بھی پھولتا ہے۔ ہر کسی کو دیکھو یہ بڑے بڑے پیٹ والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں تھا، آپ بالکل برابر پیٹ والے تھے، اور اللہ کے نبی نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ جب آدمی ہلچل نہیں کرتا ہے اور غذا ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے تو پھر آدمی کا پیٹ نکل کر آتا ہے، اور یہ مرد کے لیے عیب کی چیز ہے پیٹ نکل کر آنا۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ اگر ایک دفعہ یہ نکلنا شروع ہو گئی تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ آدمی کو کافی ڈائٹ مینٹین کرنا پڑتا ہے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے اگر یہ ایک دفعہ باہر آ گیا۔ اور یہ باہر آتا ہے زیادہ کھانے سے، محنت نہیں کرنے سے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کے اندر جتنی دفعہ رمضان آیا، آپ سحری میں اور افطار میں کیا کھاتے تھے؟ کبھی سحری میں 2-4 کھجور کھا لیے اور افطار میں 1-8 پیالہ دودھ پی لیے۔ کبھی سحری میں دودھ پی لیے، افطار میں 2-4 کھجور کھا لیے۔ 2-4 کھجور سے اور 1-8 پیالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیٹ نہیں بھرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی باڈی کو جتنے وٹامنس کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے وٹامنس 1-8 گلاس دودھ میں یا 2-4 کھجوروں میں انسان کے باڈی کو مل جاتے ہیں۔ اگر انسان اس کے بغیر بھی اگر کچھ نہیں کھائے گا تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ایک لچک رکھی ہے۔ اسلام کی ہر تعلیم میں ایک لچک ہے اور بندوں کے لیے فائدہ ہے، نہ صرف یہ کہ دنیا کا فائدہ بلکہ آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ روزے کی حالت میں جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو اس کے پوری باڈی کی سروسنگ ہوتی ہے روزے میں۔ جو لوگ ہائی کولیسٹرول جن کو بیماری ہو، جن کے جسم میں کولیسٹرول کی زیادتی ہو، ڈاکٹروں نے جن کو خون پتلا کرنے کی گولی سجیسٹ کی ہو، روزہ ان لوگوں کے لیے دنیا کی 1000 گولیوں سے زیادہ فائدے کی چیز ہے۔ میں بتاؤں گا وہ کیسے ہے۔ جن لوگوں کو رگوں کی بیماری ہے، جوائنٹ پین ہے، ان لوگوں کے لیے روزے سے اچھا علاج دنیا میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے، کینسر کا سب سے بہترین علاج روزہ ہے۔ کسی کینسر کے پیشنٹ کو کیمو تھراپی کرانا بند کرا دیجئے، روزے رکھائیے، پھر دیکھیے آپ۔ جن لوگوں کو ڈپریشن کی شکایت ہے ان لوگوں کے لیے روزہ سب سے بہترین علاج ہے۔ جو لوگ ہائی بی پی کا، لو بی پی کا شکار ہے ان لوگوں کے لیے روزہ بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کو ڈائجیشن کا پرابلم ہے ان لوگوں کے لیے روزہ سب سے بہترین چیز ہے۔ ان ساری خطرناک قسم کی بیماریوں کے لیے روزہ سب سے اچھی چیز۔ روزے میں ایسا ہوتا کیا ہے جو ان ساری بیماریوں میں آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے؟ روزہ ایک قسم کی گرمی ہے۔ روزہ انسان کی پوری باڈی کے اندر انسان کے باڈی ٹیمپریچر کو بڑھا دیتا ہے، اور جب باڈی کے اندر باڈی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اب کولیسٹرول خود بخود گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر یقین نہ آئے تو جائیے اپنا وزن تول لیجیے، 1 مہینہ پابندی سے افطار میں اور سحر میں کم کھاتے ہوئے روزہ رکھیے، اور اگر ہوا تو جا کر بلڈ چیک اپ بھی کروا لیجیے، ہر چیز چیک اپ کروا لیجیے،
اور رمضان کے بعد پھر اپنا ویٹ کر لیجئے، پھر جب جا کر اپنی باڈی کو چیک اپ کروا لیجئے، بہت سی بیماریاں آپ کے جسم سے ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آدمی جب بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی حالت میں معدے کے کیڑوں کو ہضم کرنے کے لیے جب غذا نہیں ملتی ہے تو پھر یہ معدے کا ہضم کرنے والا سسٹم انسان کے باڈی کے ان جراثیم کو کھانا شروع کرتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر گندگی کی شکل میں پہلے سے موجود ہے۔ اور انسان کی باڈی میں سب سے خطرناک جراثیم کینسر کے جراثیم ہے جو باڈی کے اندر وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ وٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، اور کینسر کے جراثیم کو روزہ بڑی تیزی کے ساتھ ہضم کرتا ہے۔ روزے کی گرمی کینسر کے جراثیم کو گلانا شروع کرتی ہے اندر سے۔ جن لوگوں کو ڈپریشن کی شکایت ہے، روزہ ان کے دماغ کے اندر سے رطوبتوں کو ختم کرنا شروع کرتا ہے۔ جب آدمی افطار کے موقع پر حد ہو جاتی ہے آدمی کی بھوک کی، برداشت کی انتہا ہو جاتی ہے، تب آدمی ایک آدھ کھجور کھا کر، شربت پی کر، کچھ لسی وغیرہ پی کر جب افطار کرتا ہے تو پھر وہ اپنی باڈی کے اندر ایک قسم کی توانائی محسوس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوری زندگی میں جتنی جنگیں لڑی ہے صحابہ نے، ساری جنگیں روزے کی حالت کے اندر لڑی ہے۔ اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر، 17 رمضان کو لڑی گئی۔ مکہ اور مدینہ کا روزہ، جہاں کا روزہ 48-50 ڈگری گرمی وہاں کی، ایسی گرمی میں رکھا گیا روزہ، اور صحابہ ہم جیسا پیٹ بھر کر سحری اور افطاری کرنے والے تو نہیں تھے۔ وہ 2-4 کھجوروں کے اوپر سحری، 2-4 کھجوروں کے اوپر افطار، اور پھر روزے کی حالت میں مدینہ سے 180 کلومیٹر دور پیدل گئے تھے۔ 2 رمضان کو مدینہ سے نکلے تھے، 16 رمضان کی رات وہاں پہنچے تھے۔ تقریباً 15 دن چلتے رہے روزے کی حالت میں، اور پیدل ہی چل رہے تھے۔ اونٹ اور گھوڑے نہیں تھے زیادہ۔ 313 صحابہ کرام کے بیچ میں 70 اونٹ، 2 گھوڑے تھے خالی، 72 سواریاں تھیں، اور سفر کر کر جانے والے 313 تھے۔ گویا ایک ایک سواری پر 4-4، 5-5 لوگ سوار ہونا پڑتا باری باری، تو اکثر لوگوں کو پیدل چلنا پڑتا روزے کی حالت میں۔ اور آج مدینہ سے بدر تک جہاں اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، پوری روڈ بنائی گئی تو 180 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے۔ اس زمانے کے اندر روڈ نہیں تھی، وہاں پہاڑ چڑھنا اترنا، پھر پہاڑ چڑھنا اترنا، پہاڑیوں کا سلسلہ ہے۔ تو اب ان پہاڑیوں کے سلسلے کو اگر چڑھنا اترنا کاؤنٹ کر لیں تو روڈ سے بائی روڈ جائیں گے تو 180 کلومیٹر ہے، اور اگر پہاڑ چڑھنا اترنا تو کم سے کم اس کا ڈبل ٹبل تو ہو ہی جائے گا۔ تو 500 کلومیٹر سے زیادہ صحابہ نے پیدل سفر کیا روزے کی حالت میں 15 دن تک، اور جا کر 17 رمضان کو اسلام کی پہلی جنگ انہوں نے لڑی۔ پیٹ خالی تھے سب کے، ایک اونٹ کاٹا جاتا تھا 313 لوگوں کے بیچ میں، وہ بھی 2-2 دن کے گیپ کے ساتھ، کیونکہ اگر 313 لوگوں کے لیے اگر کھانے کا انتظام کر دیں تو 15 دن کے اندر 70 اونٹ جھٹکے میں ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ اگر 2-2، 3-3 اونٹ کاٹ دیں گے تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے بھوک کی شدت میں جنگیں کی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بھوک سے آدمی مرتا تو نہیں، روزے سے آدمی مرتا تو نہیں۔ اور روزے کے حالت میں آدمی کے جسم کے اندر جو کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہم اسے کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن وہی کمزوری دراصل انسان کے جسم سے بڑی بڑی خطرناک قسم کی بیماریوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے دل کو یہ جھوٹی تسلی نہیں دلانی چاہیے گرما زیادہ ہے روزہ کون رکھیں گے،
جو لوگ محروم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لوگ روزوں کو چھوڑیں گے. اور روزے چھوڑنے والے کان کھول کر سن لیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہیں چاہتے ہیں اسی لیے تمہارے روزے چھوٹ رہے ہیں. اگر اللہ تمہیں چاہتے تو ان دنوں کے روزے بن سیری کے روزے رکھنے والوں کی بھی کمی نہیں. آج سے 10-12 سال پہلے مجھے لندن سے ایک نوجوان کا فون آتا تھا ہر 2-3 دن میں رمضان میں، سحری میں نہیں اٹھ سکے، بن سحری کا روزہ رکھ سکتے کیا؟ لندن کے اندر 21 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، وہاں پر 21 گھنٹے کا روزہ. جو 3 گھنٹے ملتے ہیں انہی 3 گھنٹوں میں افطار، تراویح، سحری، بقیہ 21 گھنٹے روزہ. لیکن رکھنے والے وہاں بھی 20 گھنٹے 21 گھنٹے کا روزہ بن سحری کا رکھ لیتے تھے. آدمی کو عبادتوں کی ہرس ہونی چاہیے. جیسا ہر کسی کو ہرس ہے میں کروڑ پتی بن جاؤں، میں لکھ پتی بن جاؤں، ایسے آدمی کو ہرس ہونی چاہیے کہ میرے روزے چھوٹنے نہ پائے. جس گھر کے اندر ماں باپ کو روزوں کی ہرس ہوتی ہے اس گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزے رکھ لیتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر. اور جہاں ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کیا برداشت کریں گے آپ؟ جہنم کی آگ برداشت کریں گے آپ؟ اگر بھوک برداشت نہیں ہوتی تو پھر جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اسی لیے معمولی بہانوں سے روزہ چھوڑ دینا ایک پکے مسلمان کی علامت نہیں ہو سکتی. دوسری چیز، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تراویح جیسا عمل رکھا. پورے 20 رکعت تراویح پڑھنا ہے، دل کی جھوٹی تسلی کے ساتھ 8 رکعت نہیں پڑھنا ہے. کسی حدیث میں 8 رکعت تراویح کا تذکرہ نہیں ہے. جو لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے اور بدلے میں اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو کان کھول کر سن لیجئے، وہ 8 رکعت تہجد کی نماز تھی، تراویح کی نماز نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ وہ 8 رکعت تراویح ہمارے نبی سحری سے پہلے پڑھتے تھے، گھر میں پڑھتے تھے، اور آپ کو 20 رکعت تراویح عشاء کے بعد مسجد میں پڑھنا ہے. اور تراویح ایک ایسی عبادت ہے جس کے ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ نے ایک سال کی عبادت کا وعدہ کیا. روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھ لو، 40 سجدے، 40 سال کی عبادت کا ثواب. پھر اس میں جو قرآن آپ سنیں گے ہر حرف کے بدلے میں ہزار نیکیاں. کمپیوٹر کے اوپر اگر ماریں گے تو آؤٹ آف رینج بتائے گا کمپیوٹر. اور رمضان ذکر کا مہینہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر جاری ہو. اس کی عادت ڈالنے کے لیے ابھی سے ذکر شروع کر دینا چاہیے. روزے کا فائدہ ان لوگوں کو نہیں ملتا جو لوگ رمضان کے اندر اپنے کانوں کا، اپنی زبانوں کا، اپنے آنکھوں کا غلط استعمال کریں گے. فیس بک بھی چیک کر رہے، انسٹاگرام بھی چیک کر رہے، ٹک ٹاک بھی چیک کر رہے. روزے کا فائدہ نہیں ملے گا کیونکہ اس میں بے حیا عورتوں کی تصویریں آتی ہیں، ننگی تصویریں آتی ہیں. اگر کسی نے بن سحری کا بھی روزہ رکھ لیا، فیس بک چالو کر لیا، انسٹاگرام چالو کر لیا، ٹک ٹاک چالو کر لیا، کسی غیر عورت پر نظر پڑ گئی، روزے کا فائدہ ختم ہو گیا. اسی لیے کم از کم نیٹ بیلنس ریچارج نہیں کرانا چاہیے رمضان کے حد تک. اور اگر ریچارج بھی ہو موبائل میں تو اس ایک مہینہ کیا صاحب پوری زندگی میں ہی وہ گندگی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. وہ جہنم کے گڑھے ہیں. دنیا میں آپ اس کو کلک کر آن کریں گے، ڈھکن ہٹ جائے گا، مرنے کے بعد اس گڑھے میں گرنا ہے. اتنی بے حیائی ان سوشل سائٹس کے اوپر. اور اب تو لوگوں کی دل بھلائی کے لیے، تسلی کے لیے کئی سالوں سے رمضان سے پہلے IPL شروع ہو رہا. IPL
ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جوے کا اڈا IPL. حکومت کو پیسہ کمانا ہے اس لیے اس کو نہیں رکاتی، لیکن یہ IPL یا تو مسلمانوں کے روزوں کو خراب کرنے کے لیے، ان کی تراویحوں کو ان سے چھڑانے کے لیے، ان کے روزوں کو برباد کرنے کے لیے، رمضان کو گھٹیا کاموں میں لگانے کے لیے لایا جا رہا ہے پلاننگ کے تحت، یا یہ IPL ہمارے بچوں کو ان کے ایگزام سے پہلے، تاکہ ہمارے بچے پڑھے نہیں، IPL کے چکر میں ایگزامز کی تیاری نہ کر کر ایگزامز میں فیل ہو جائے، اس وجہ سے لایا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ کا بچہ پڑھے گا، سوسائٹی کا اچھا پڑھا لکھا انسان بنے گا، تو یہ دلالوں کی ننگی سیاست کہاں چلنے والی، ان کی پالیٹکس کہاں چلنے والی، ان کو انبھکت کہاں سے ملنے والے، ان کو جھنڈا اٹھا کر ان کی جے جے کرنے والے کہاں سے ملنے والے. اسی لیے باضابطہ ایک پلاننگ کے تحت IPL کو بچوں کے ایگزام سے پہلے اور مسلمانوں کے رمضان سے پہلے لایا جاتا ہے، تاکہ ایک طرف بچے ہمارے پڑھنے لکھنے میں ناکام ہو جائے، IPL میں اپنے آپ کو لگا کر ایگزامز میں اچھے نمبرات سے کامیاب نہ ہو، اور دوسری طرف مسلمانوں کے روزے خراب ہو جائیں. تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے، ہر 4 رکعت میں امام صاحب قرآن کھول کر دیکھتے ہیں، اور مصلی پیچھے بیٹھ کر IPL کھول کے دیکھ رہا کتنا اسکور ہوا. اللہ پوچھیں گے مرنے کے بعد کون سا کرکٹر کتنے رن مارا تھا، کتنے وکٹ لیا تھا، کتنے چوبے چھکے مارا تھا، کون مین آف دا میچ تھا، کون مین آف دا سیریز تھا، کون رنر اپ تھے، کون جیتے تھے، کون سے کھلاڑی کے لیے کتنے لاکھ کی کتنے کروڑ کی بولی لگی تھی. گھٹیا قسم کے کاموں کے اندر ہمارے نوجوان اور ہماری قوم لگائی ہوئی ہے. غضب تو یہ ہو گئی، ایک صاحب فون کر کر کہنے لگے نوجوان تو نوجوان، مرد تو مرد، IPL کا جنون عورتوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے. مرد تو پھر بھی تراویح کے بیچ میں نکال کر اسکور دیکھ رہا، عورتیں تراویح گئی، عشاء کی نماز گئی، سب گیا، گھروں میں ٹی ویاں لگا کے دیکھ رہے ہیں IPL. ان کو کئی کا شوق بھائی IPL کا. چلو نوجوان ہیں، بچے ہیں، یہ بھی اپنے فارغ وقت میں کرکٹ کھیلتے ہیں، پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ چلو تھوڑی سی دلچسپی ہے، دل لگی ہے. کہ عورتوں کو کئی کا شوق IPL کا. تو رمضان کا مہینہ ان ساری گھٹیا چیزوں سے، یہ بیکار کی مصروفیتوں سے اپنے آپ کو بچانے کا مہینہ ہے. یہ اپنے قیمتی اوقات کو ان بیکار کی چیزوں میں، فضول کاموں میں لگانے کے لیے نہیں ہے رمضان کا مہینہ. اسی لیے رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ. کتنے نیک لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو رمضان میں، پورے رمضان میں 10-10 15-15 قرآن، یعنی روزانہ 10-10 پارے، 15-15 پاروں کی تلاوت. اور کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے جاتا ہے، پورے رمضان میں ان کو قرآن کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ملتی. رمضان میں اگر قرآن سے رشتہ قائم نہیں ہوا تو اب کب قائم ہوگا؟ وہ کون سا دن آئے گا جب ہم قرآن سے دوستی کریں گے، قرآن کو اپنے قیمتی اوقات ایکسپینڈ کریں گے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کبھی نہیں. رمضان کا مہینہ میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. اس ورد کے کثرت سے کرنے کا مہینہ یہ. آدمی روزے کی حالت میں ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، کاروبار میں ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، زبان سے ذکر چلتا رہے. رمضان کے مہینے کے اثر کے بعد کے اوقات ذکر کے اور دعاؤں کے اوقات، فضول کے افطاری خریدنے کے یہ اوقات نہیں ہیں. افطاری خریدنا ہے تو افطاری اثر سے پہلے پہلے خرید لے. یہاں بھیڑ لگی بھی رہتی ہے، یہاں سیرن بجنے کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ بھیڑ لگا کر رکھتے ہیں. ارے ایک دن اگر آپ فروٹس نہیں کھائیں گے افطاری میں تو کیا موت آئے گی؟
سال بھر پڑا ہوا ہے کھانے کے لیے، کھائیے، کون روکتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں تمہاری افطار کے موقع پر دعائیں قبول کروں گا، اور ہم افطار کی شاپنگ میں دعاؤں کے قیمتی اوقات کو برباد کر کر بیٹھے ہوئے۔ وہ سب پہلے ہی کر لیں، لاک ڈاؤن میں نہیں کر رہے تھے۔ جب پولیس نے، گورنمنٹ نے قانون بنایا تھا صبح 10 بجے تک 11 بجے تک شاپنگ کر لو، ترکاری کے ساتھ ساتھ افطاری نہیں خرید رہے تھے، تو جب قانون کے بنائے ہوئے لاک ڈاؤن میں آپ اپنے آپ کو پابند بنا سکتے ہو، تو کیوں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اپرچونیٹیز کے اندر، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے آفر کے اندر اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کا پابند نہیں بنا سکتے؟ جو لوگ نیک ہوتے ہیں، جنت کے طلبگار ہوتے ہیں، وہ لوگ تو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے اوپر لاک ڈاؤن لگا لیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں زبان کا لاک ڈاؤن، میں غلط نہیں بولوں گا، روزے کی حالت میں آنکھوں کا لاک ڈاؤن، غلط نہیں دیکھوں گا، روزے کی حالت میں کانوں پر لاک ڈاؤن، غلط نہیں سنوں گا۔ رمضان کے مہینے سے پہلے رمضان کی شاپنگ، میرے نبی نے جتنی زندگی میں جتنے رمضان گزارے، جتنی عیدیں گزاری، کسی ایک عید میں بھی ہمارے نبی نے نئے کپڑے نہیں پہنے۔ اور آپ بھی اگر عید میں نئے کپڑے نہیں پہنیں گے تو آپ کی عید ماتم میں نہیں تبدیل ہوگی، لکھ کر رکھ لیں اس کو۔ ہمارے نبی نے فرمایا عید کے دن گھر میں جو کپڑے موجود ہیں ان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ پہن کر جاؤ، یہ فرمایا ہمارے نبی نے۔ نیا جوڑا پہن کر جاؤ، یہ ہمارے نبی نے کہیں نہیں فرمایا، نہ آپ نے فرمایا، نہ آپ نے پریکٹیکل کر کر بتایا۔ آج ماشاءاللہ مسلمانوں کے گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر کے کسی آدمی کے نام پر کئی جوڑے گھروں کے اندر نئے نہ ہو۔ ہر جوڑا ماشاءاللہ ہمارا نیا۔ تو پھر رمضان کے مہینے میں خاص طور پر رمضان کے اخیر کے 10 دن جو صرف اعتکاف کے لیے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، نظام آباد میں گاندھی چوک پر یہ وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے، حیدرآباد میں لاڑ بازار پر یہ وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ کیوں؟ عید کی شاپنگ۔ رمضان کے اندر صرف مردوں کے لیے ہی اعتکاف نہیں ہے، عورتوں کے لیے۔ چلے جائیے اولڈ سٹی، چلے جائیے چار مینار کے ایریے پر، پولیس والے باضابطہ بیریکیڈز لگا دیتے ہیں، وہاں 3 ویلر کی 4 ویلر کی انٹری نہیں ہوتی، پورا 1.5 کلومیٹر کا ایریا برقعے والیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کیا یہ وہی برقعے والیاں ہیں کل جہنم اللہ تعالیٰ جن سے بھریں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت، جو اخیر کے 10 دن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانے کے دیے، ہم وہاں مارکیٹنگ کرنے چلے گئے، شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے، تو پھر جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ اسی لیے اگر اللہ والا بننا ہے، آخرت کی اگر تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ایک موقع دے رہے ہیں۔ ابھی بھی نہیں معلوم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو رمضان ملے گا، یا رمضان کے آنے سے پہلے کتنے دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں معلوم۔ جن نیک بخت لوگوں کو زندگی میں رمضان مل جاتا ہے اس کی قدر کر لینی چاہیے، کیونکہ پھر یہ رمضان لوٹ کے کبھی واپس آنے والا نہیں۔ اگر آپ نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، بدلے میں آپ نے 60-70 سال کی زندگی پورے اس ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھ لیے، تب بھی آپ ثواب میں زندگی کے آپ کے سارے روزے رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کو چھوڑتا ہے تو اب اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی تراویحوں کو چھوڑتا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی قرآن مجید سے تعلق قائم نہیں کرتا، قرآن مجید پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اب کیا کہا جائے گا؟ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر و اذکار نہیں کرتا، دعاؤں کی کثرت نہیں کرتا، اب کیا کہیں گے؟
اسی لیے اپنے گھروں میں اپنی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ رمضان میں جو بھی پکوان کرنا ہے ظہر اور عصر کے بیچ میں کر لو. عصر کی نماز کے بعد گھروں میں صرف مصلے دکھنے چاہیے بس، اور سامنے پڑی ہوئی تسبیحاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھ دعا کے اندر. یہ ماحول عصر سے مغرب کے درمیان، عصر سے افطار کے درمیان گھروں میں بننا چاہیے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر مائیں بیٹھے ذکر کراتی رہے، دعائیں کراتی رہے، بچوں سے دعائیں کرائیں. اللہ تعالیٰ بڑوں کی بھی دعاؤں کو ضرور قبول کرتے ہیں، دعائیں رد نہیں ہوتی. دل لگا کر دعا مانگنی چاہیے. اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کچھ دعائیں لکھ کر دے دو، ہم وہ یاد کر لیں گے، رمضان میں مانگیں گے. یاد رکھیں، دعا اپنے جذبات اللہ کے سامنے رکھنے کا نام ہے، دعا رٹ کر طوطوں کے جیسا پڑھنے کا نام نہیں. آپ کے جو جذبات ہیں آپ اپنی زبان سے رکھیے اللہ کے سامنے، اور اگر زبان سے الفاظ ادا نہیں کر سکتے خاموش بیٹھیے، ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے بول کو بھی سننے والے ہیں. آپ دل سے مانگیے کیا کیا آپ کی مرادیں ہیں، ماحول تو بنائیے دعاؤں کا. اور جب بھی سحری کے لیے اٹھے ایک 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے الارم لگا دیں. اگر اٹھنے میں تکلیف ہو تو رات میں سونے میں جلدی کریں. ضروری نہیں ہے تراویح پڑھ کر جا کر مدینہ ہوٹل کی چائے پی کر ہی سونا، چائے نہیں پئیں گے تو رمضان نہیں گزرے گا، ایسا ضروری نہیں ہے. تراویح پڑھ کر جا کر بستر بچھا کر سوئیے، اور سحری میں 20 منٹ پہلے اٹھیے، کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھیے. آپ کو نہیں معلوم تہجد کتنی فضیلت کی چیز ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اگر اس کے محلے میں بکریاں ہیں اور بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ ہے، دودھ دینے والی بکری، تو جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اس کی تہجد کی برکت اللہ تعالیٰ اس کے گاؤں کے بکریوں کے تھنوں میں بھی پیدا کرتے ہیں. آپ اندازہ کریں، جو آدمی تہجد پڑھتا ہے اس کی برکت اس کے گاؤں کے بکریوں کے تھنوں کے دودھ میں. کوئی آدمی اگر وہ دودھ بھی پی لے گا تو اس کی طبیعت نیکی کرنے کی طرف چلے گی. اب اندازہ کریں جو تہجد پڑھنے والا ہے اس کے اندر کتنی برکت، اس کے گھر میں کتنی برکت، اس کی کمائی میں کتنی برکت، اس کے خاندان میں، اس کے رشتے میں، اس کے اوقات میں، اس کی عمر میں، اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت دیں گے. ہم کبھی ٹچ نہیں ہوئے نا اس سے، ٹچ ہونے تو پتہ لگے گا آپ کو. ایک قیمتی عطر رکھا ہوا ہے 2.5 لاکھ روپے تلہ، آپ خالی دیکھیں اس کی خوشبو کیسی ہوگی، کبھی خوشبو نہیں ملے گی، ٹچ کیجیے ایک بار. ایسے ایسے اثر دنیا کے اندر موجود ہے. ایک دفعہ آدمی لگا لے، 1 ہفتے تک پانی نہاتا رہے، خوشبو نہیں جاتی. تہجد کی خوشبو، تہجد کی نیکی کی خوشبو اللہ کی قسم دنیا کے قیمتی سے قیمتی عطر سے زیادہ ہے. جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں. دیکھو 5 نمازوں کے لیے مؤذن اذان دیتا ہے تو آدمی چل کر مسجد کو جا کر نماز پڑھتا ہے، لیکن تہجد کے لیے فرشتے آسمان سے اذان دیتے ہیں اور اس کی آواز ایک ایمان والا اپنے دل میں اس اذان کی آواز کو سن کر اٹھتا ہے. تہجد کے لیے نیند کی قربانی دینا، گرم نرم بستروں کو چھوڑنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے بس کی بات. اور اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بنانے کے لیے تھوڑی سی قربانی، تھوڑی سی ہمت کرنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گا. قربانی کیا؟ رات میں جلدی سو جائیے، سوتے وقت ذکر کیجئے، باوضو سوئیے، الارم لگا کر سوئیے، اللہ سے دل ہی دل میں دعا مانگ کر سوئیے، اے اللہ مجھے تہجد کی توفیق دے دے. پھر انشاءاللہ آپ کے دل میں اذان ہوگی اور آپ اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، پھر دیکھنا زندگیوں کے اندر کیسی برکتیں. تو یہ رمضان کا مہینہ اس انداز میں گزاریے. روزوں کا اہتمام کیجئے، تراویح کا اہتمام کیجئے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کیجئے، گھروں میں ذکر کا ماحول، دعاؤں کا ماحول بنائیے. شاپنگیں پہلے کر لیجئے، جو کچھ خریدی کرنا ہے ابھی 2 دن باقی ہے، جا کر راشن سامان سودا مہینے بھر کا ڈال دیجئے.
اور اگر کچھ کاروبار ہے، آپشنل کاروبار ہے آپ کا، رمضان کے لیے کاروبار کو شارٹ کر دیجئے، دن بھر دکان چلانے کے بجائے آدھا وقت کر دیجئے دکان، اور یہ کوئی بڑا مشکل نہیں ہے، لاک ڈاؤن میں آلریڈی آپ نے یہ کیا ہے۔ اور اگر کہیں نوکری ہے، رمضان کے 1 مہینے کے لیے چھٹی کا انتظام کر لیجئے، یا چھٹی کے اندر تخفیف کا انتظام کر لیجئے، پھر اپنے آپ کو عبادتوں میں لگائیے۔ رمضان ختم ہوگا، اگلے 1 سال تک آپ رمضان کی عبادتوں کی برکتیں دیکھیں گے، اور اگر آپ رمضان غفلتوں میں گزاریں گے تو ایسے رمضان تو ہماری زندگیوں میں 20 مرتبہ آئے ہیں، گئے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لوگ بڑی بے شرمی سے پوچھتے ہیں یہ رمضان کے جیسا ہی نہیں دکھا، روزے رکھیں گے تو رمضان کے جیسا دکھے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے تو رمضان کے جیسا دکھے گا، ذکر و اذکار کریں گے، تہجد پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے، مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنائیں گے، اعتکاف کریں گے تو رمضان کے جیسا دکھے گا۔ آپ روزہ ہی نہیں رہ رہے، رمضان کے جیسا کیسا دکھے گا؟ بڑی معصومیت کے ساتھ یہ رمضان کے جیسا نہیں دکھ رہا۔ کیا کہیں رمضان نظر آتا ہے لوگوں کو؟ رمضان تو عبادتوں سے رمضان کے جیسا دکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، رمضان کے اس مہینے کو غفلتوں میں لگانے کے بجائے عبادتوں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو ٹائپ کے اوپر جو کالے نشانات ہیں وہ پیر پر کے نشان